قیامت کی بڑی 10 علامتیں ہیں. اب باقی جتنے ہو گئی نا یہ چلر ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی ہو گئی بہت ساری. مین 10 علامتیں ہیں قیامت کی. حضور نے فرمایا جب تک وہ علامتوں کو نہ دیکھ لو قیامت نہیں آئے گی. قیامت کی پہلی علامت ہے دخان. دخان بولے تو دھواں. پوری دنیا میں ایسا دھواں چھا جائے گا کہ کوئی حصہ ایسا نہیں ہوگا جہاں دھواں نہیں ہوگا. جیسے سردی کے زمانے میں دھوئیں پڑتی نا جی، کوئی دیکھتا کیا؟ ریلاں کینسل ہو جاتے. نکو رے بھئی کہاں ٹکر ماریں گا، لوگوں کو مرا دیں گا. ہاں جی، لائٹنگ بھی کام نہیں کرتی. تو دنیا میں ایسا دھواں پھیل جائے گا، قیامت کی پہلی علامت ہوگی. دوسری علامت قیامت کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا. زندہ اٹھا لیے گئے تھے، قیامت کے قریب تشریف لائیں گے حاکم عادل بن کر. 40 سال تک رہیں گے. اور وہ زمانہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے امام مہدی کا زمانہ ہوگا. ہاں جی، اب واٹس ایپ پہ یوٹیوب پہ لوگ ارے وہ امام مہدی آ گئے. ابھی کہاں سے آتے رہے بھائی؟ ہاں جی، امام مہدی کے آنے کا وقت وہ وقت ہوگا جب عرب کا بادشاہ مر گیا ہوگا. ابھی تو سلمان زندہ ہے. عرب کا کوئی بادشاہ نہیں ہوگا، عرب کا بادشاہ مر گیا ہوگا. اب لوگ تلاش کریں گے کس کو بادشاہ بنانا، اسلامی بادشاہ. تو امام حسن کی اولاد میں سے مدینہ پاک میں امام مہدی پیدا ہوں گے. ان کا نام محمد ہوگا، والد کا نام عبداللہ ہوگا. مدینہ میں پیدا ہوں گے اور وہ حج کے لیے مکے کو آئیں گے. اس وقت دنیا جہاں کے اولیاء قطب ابدال اس حج میں ہوں گے. ان کی نظر پڑیں گے، پہچان لیں گے اور زبردستی پکڑ کے ان کو ان کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت کریں گے. انہوں بھاگ کے مدینہ جائیں گے، لوگ وہاں بھی نہیں چھوڑیں گے. اور اس کے بعد وہ عالم اسلام کے خلیفہ بن جائیں گے. پھر وہ وہاں سے ملک شام جائیں گے. ملک شام بولے تو سیریا. وہاں کا کیپٹل ہے دمشق. دمشق کے ایک مسجد کے سفید مینارے سے فجر کے وقت عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں پہ سہارا لیے ہوئے زمین پہ اتریں گے. فجر کی نماز تیار ہوں گی، امام مہدی خود ہوں گے. تو آپ پہچان لیں گے عیسیٰ علیہ السلام کو اور پیشکش کریں گے اللہ کے نبی ہیں آپ، امامت فرمائیے. عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے نہیں، امامت کے حقدار امت محمدیہ ہے، آپ نماز پڑھائیے. امام مہدی نماز پڑھائیں گے، آپ کے پیچھے عیسیٰ علیہ السلام اقتدا فرمائیں گے. اس کے بعد پھر ہر نماز عیسیٰ علیہ السلام ہی پڑھائیں گے. تیسری علامت دجال کا نکلنا. دجال نکلے گا. دجال پیدا ہو گیا، کسی جزیرے میں قید ہے، وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا. جب اس کا وقت ہوگا تو وہ نکل کر ظاہر ہوں گا. اور اس کے ساتھ یہودی ہوں گے. یہودیوں کو دجال کا انتظار ہے. ہاں جی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا پیچھا کریں گے اور اس کو قتل کر دیں گے باب اللد پر. اسرائیل میں
ایک ایئرپورٹ کا نام ہے باب اللد، یہ وہی مقام ہے جو اللہ کے نبی نے بیان کیا۔ یہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام دجال کو ختم کر دیں گے، اور اس کے بعد پھر یہودیوں کا خاتمہ ہوگا۔ جتنے عیسائی ہوں گے پورے مسلمان ہو جائیں گے، پورے مسلمان ہوں گے۔ چوتھی علامت قیامت کی بڑی علامتوں میں سے یاجوج ماجوج کا نکلنا۔ یاجوج ماجوج کی تعداد ہم سے 10 پٹ زیادہ ہوں گی، ہاں جی، پوری دنیا میں پھیل پڑیں گے۔ جو چیز بھی سامنے آئیں گی سب کو ختم کر دیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پہلے اطلاع دیں گا، ایمان والوں کو لے کر کوہ طور پہ چل جائیں گے۔ بعد میں یاجوج و ماجوج کو اللہ ایک بیماری میں مبتلا کریں گے، اور اس بیماری سے پورے کے پورے ایک وقت میں مر جائیں گے۔ ان کی لاشیں پورے دنیا میں پھیل جائیں گی۔ کچھ دنوں میں اتنی بدبو ہو جائیں گی، مسلمان تنگ آئیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کریں گے، اللہ پرندوں کو بھیجیں گا۔ پرندوں کی اتنے بڑے پرندے ہوں گے، ان کی گردنیں اونٹوں کی گردنوں کی طرح ہوگی، اور ناشوں کو اٹھا کر سمندروں میں لے جا کر پھینک دیں گے۔ پھر اللہ بارش برسائے گا، پوری زمین کلیئر ہو جائے گی، صاف شفاف ہوگی۔ اسی طرح سے 5ویں علامت قیامت کی دابۃ الارض کا نکلنا۔ یہ عجیب قسم کا جانور ہوگا، یہ ماں کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوگا، یہ صفا پہاڑی پھٹ جائے گی، زلزلہ ہوگا، اس کے اندر سے یہ جانور نکلے گا، دابۃ الارض۔ 6ٹھی علامت سورج مغرب سے نکلے گا۔ جیسے ابھی مشرق سے نکلتا نا، مغرب سے نکلے گا سورج، لیکن اس کے فوراً بعد دنیا ختم نہیں ہوگی، بلکہ اس کے 120 سال کے بعد دنیا ختم ہوگی، لیکن توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اب اگر کوئی گنہگار توبہ کرنا چاہے قبول نہیں ہوگی، کوئی کافر ایمان لانا چاہے قبول نہیں ہوگا، کیونکہ سن کر ایمان لانا ایمان بالغیب کہلاتا ہے، اور دیکھ کر ایمان لانا ایمان بالمشاہدہ۔ تو دیکھ کر تو کوئی بھی مان لیتا ہے، کمال ہے بن دیکھے نبی کی بات پر یقین کر کے مان لینا، تو دنیا میں ایمان بالغیب معتبر ہے۔ سورج جب مغرب سے نکلے گا تو وہ مشاہدے میں آ جائے گا، پھر تو کوئی بھی مانتا معتبر نہیں ہوگا۔ نمبر 7، مغرب میں خسف ہوگا۔ خسف بولے تو اتنا شدید زلزلہ آئے گا، زمین پھٹ جائے گی، شہر کے شہر دفن ہو جائیں گے۔ اب زلزلہ جو آتا نا وہ چند سیکنڈ میں ہے، سیکنڈ میں آتا ہے، تو اتنی تباہی ہو جاتی ہے۔ جب منٹوں میں اور گھنٹوں میں آئیں گا، زمین پھٹ جائے گی، شہر کے شہر دفن ہو جائیں گے، اسے کہیں گے خسف۔ نمبر 8، مشرق میں خسف ہوگا۔ مشرقی ممالک جو ہے نا، زمین پھٹ جائے گی، شہر کے شہر دفن ہو جائیں گے، بھاگنے کا چانسز نہیں ملیں گا۔ نمبر 9، جزیرۃ العرب میں خسف ہوگا۔ عرب کے علاقے میں جو سینٹر ہے نا دنیا کا، یہ عرب، ہاں جی۔ اور نمبر 10، باقی جو بچ جائیں گے تو قار عدن سے، عدن بولے تو یمن میں ہے، وہاں سے ایک آگ نکلے گی،
لوگوں کے پیچھے لگے گی، لوگ آگے بھاگیں گے۔ جہاں پر لوگوں کے کھانے کا وقت ہو جائے گا، آگ رک جائیں گے، لوگ کھانا پکا لے کے کھا کے تھوڑا سو جائیں گے، نیند ہو گئی رے، آگ پھر پیچھے لگے گی، پھر بھاگیں گے، یہاں تک کہ وہ آگ ان کو حشر کی سرزمین پہ پہنچائے گی جہاں حشر ہونا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسرافیل کو حکم دیں گے سور پھونکنے کا، تو سور پھونکتے ہی پوری دنیا فنا ہو جائے گی، سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں باقی بچے گا، یہاں تک کہ ابلیس بھی مر جائے گا، جبرائیل بھی ختم ہو جائیں گے، عرش کے اٹھانے والے فرشتے بھی فنا ہو جائیں گے، اسرافیل، میکائیل یہ بھی فنا ہوں گے، اور موت کا فرشتہ یہ بھی مر جائیں گا۔ کلُّ شَیْءٍ ہَالِکٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُکْمُ وَإِلَیْهِ تُرْجَعُونَ، ساری چیزیں فنا ہوں گی سوائے اللہ کی ذات کی، اسی کا حکم چلے گا اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔